تمام شہدائے ویران کو خصوصاً سید خانہ سلام. کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں بلاحیہ زندہ تو کیا وہ مر جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ کہتا ہے بلاحیہ، بے شک وہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے. عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ خصوصاً شہداء کے لیے میں نے آپ کی بارگاہ میں اس لیے پیش کی ہے کہ جو سالمہ اعلان اس زمین کو گزرا یقیناً برداشت کے قابل نہیں، لیکن دنیا کا دستور ہے کہ آج سے معاملہ نہیں ہے. یہ اسلام کی جڑیں جب بنو امیہ اور عباس بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا، اسی وقت سے یہ سلسلہ چلا رہا. گویا ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ دنیا میں کوئی نہ کوئی پریشانیاں آئیں. انسان جو باقی ہے، انسانی ہے، جب انبیاء کے ساتھ مشکلات آتی رہی، انبیاء آزمائے گئے، اولیاء آزمائے گئے، تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آزمائش کا نتیجہ ہے. عزیزان گرامی، آزمائش میں انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. گویا انسان اگر ابھی ناقابل اعتبار ہے اور آزمائش میں اللہ نے اس کو کامیاب پایا تو اس کو بلندی کے مرتبے پر فائز کر دیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو بنی ہاشم اور بنی امیہ یہ ہمیشہ سے وہی معاملہ چلتا رہا. پیغمبر اسلام کا زمانہ آیا، آپ نے اکثر بیشتر سنا ہوگا، جنگ خیبر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ صفین ہوئی، بہت ہوئی. یہ تمام معرکے جو ہوئے یہ یہودیوں کے ساتھ ہی ہوتے رہے، جو یہودی آج کے وقت میں جس کو امریکہ اور اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ یہودی کی نسلیں ہیں جنہوں نے علی سے بھی مقابلہ کیا، جن کی نسلوں نے پیغمبر اسلام سے بھی مقابلہ کیا. تو جب اسلام میں پہلے سے یہودی اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں تو آج اگر کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں. لیکن عزیزان گرامی، چونکہ ایک شخصیت جس کو رہبر انقلاب اسلامی علی خامنہئی کہا جاتا ہے، بہرحال یہ صرف نام کے خامنہئی نہیں تھے بلکہ پوری شیعت کا دار و مدار خامنہئی کی ذات ہے. عزیزان گرامی، بڑے مشکلات کے
مراحل سامنے آئے، بڑی منزلیں سامنے آئیں، لیکن اس شخصیت نے بڑھ کر مقابلہ کیا ہمیشہ۔ اور اپنے وقت میں کسی نے پوچھا کیا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آپ کے بعد نوامی کیا ہوگا، ایران کا کیا حشر ہوگا، تو مسکرا کے یہی جواب دیتے تھے کہ خدا دوسرے کسی کامنائی کو پیدا کرے گا۔ عزیزان گرامی، تو ایسے جملے تھے کامنائی صاحب کے۔ اب اگر دنیا کے انسانیت اور خاص کر شیعہ، جس کو شیعہ کہتے ہیں، سید ہونا تو بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ ہم تو سب کے سب سادات ہیں، لیکن شیعہ ہونا اور خامنائی کو نہ پہچانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے بڑے مراحل طے کیے ہیں خامنائی صاحب۔ خمینی صاحب کا سلسلہ شروع ہوا آج سے 37 اور 40 سال قبل، جب دور اس ظالم کا تھا جو شاہ تھا، ایران کا بادشاہ تھا، امریکہ کا پٹھو تھا۔ اس دور سے خامنائی کے ساتھ باقاعدہ خمینی صاحب کے ساتھ رہے خامنائی صاحب، حتیٰ کہ خمینی صاحب یہاں سے جب اس نے مقید کیا کئی مرتبہ، شاہ نے جناب خمینی کو قید خانے میں ڈالا، اذیتیں دی، تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، تو یہاں سے وہ دوسرے ملک میں چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے تو خامنائی صاحب سے پھر بھی رابطہ رہا، یہاں تک کہ مسلسل ان سے بات چیت رہی۔ خامنائی صاحب وہاں سے خمینی صاحب ویڈیو بھیجتے تھے، یہاں خامنائی صاحب گاؤں گاؤں میں اس کا پرچار کرتے تھے، اس کو ظاہر کرتے تھے کہ خمینی صاحب کا یہ پیغام ہے۔ حتیٰ کہ قربانیاں بھی عزیزان گرامی، اور یہی نہیں خالی مولوی تھے عزیزان گرامی، خامنائی صاحب صرف آیت اللہ ہی نہیں تھے، مولوی ہی نہیں تھے، عالم دین ہی نہیں تھے، بلکہ ایک فوج کے کمانڈر بھی تھے، ایک عرصے کا کمانڈر۔ ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو یوں ہی رکھتے تھے، دوسرے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے سلام ہوا، ہاتھ اٹھانا، گویا یہ قربانیاں تھیں۔ اب ان قربانیوں کو اگر شیعہ یاد کر کے نہ روئے تو ہے شیعہ کہ کیا قربانیاں تھیں عزیزان گرامی۔ اور دشمن تو ہمیشہ اس شیعت کے مقابلے میں رہا، جناب ابراہیم رہے دشمن ساتھ رہا، جناب آدم رہے دشمن ساتھ رہا، نوح رہے دشمن ساتھ رہا۔ گویا ہر دور میں پیغمبر اسلام نے نعرہ تکبیر بلند کی اور قل لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھانا شروع کیا، دشمن ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے لیکن دشمن نے ساتھ نہیں چھوڑا، علی سے مد مقابل ہو گئے۔ عزیزان گرامی، کہاں کہاں دشمن نے نہیں ستایا، اسلام کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش ہی کی، لیکن اللہ نے روز اول میں وعدہ ہی کیا ہے کہ اسلام کل بھی سربلند تھا، آج بھی سربلند ہے، کل بھی سربلند ہے۔ صلوات بھیج محمد ہمارا اللہ کہہ دینا تو بہت آسان، فلاں جگہ میزائل گر گیا، ایران میں اتنے مر گئے، عزیزان گرامی سن لینا آسان ہے، لیکن جب ہم گزرتا ہے اس پر پوچھیے کہ کیا مصیبتیں آتی ہیں، ایک میزائل گرنے پر کیا تباہی ہوتی ہے، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، کتنے بم برسائے گئے خامنہ صاحب کے گھر پہ، کیسے کیسے بم برسائے گئے، لیکن آج بھی کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے نہیں یہ سب بات افواہ ہے، جھوٹ ہے۔ عزیزان گرامی، جب کسی چیز کی تصدیق 4 لوگ کرتے ہیں کہ اسلام یہی ہے کہ بھائی اگر 3 لوگ گواہی دیتے اس بات کو ماننا چاہیے۔ اب ہم وہاں گئے تو نہیں ہیں، آپ گئے تو نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے ذریعے سے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایسا حادثہ ہوا، تو عزیزان گرامی ہمیں افسوس، اور افسوس ایسا افسوس ہے کہ قیامت تک افسوس رہے گا جب تک ہم زندہ رہیں گے۔ ایسا لیڈر نہ تھا اور نہ ملے گا۔ بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے، بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ بچوں میں کبھی بچیاں آتی تھیں ان کے پاس انٹرویو کے لیے، تو کسی نے رومال مانگا تو رومال
کسی نے انگوٹھی مانگی تو اللہ کی انگوٹھی دے دی. گویا محبت اور پیار اتنا کہ بے حد. تو آج جو لوگ مظاہرے کر رہے تھے ایران میں خامنہئی صاحب کے خلاف، آج وہ سڑک پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اس لیڈر، اور امریکہ اور اسرائیل کو گالیاں دے رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ کہ ایسا رہبر اتنا مہربان اب نہیں ملے گا. تو عزیزان گرامی، اللہ نے ایک نظام پیدا کیا ہے کہ اگر خدا نے دن ہی رکھا ہوتا، رات نہ رکھی ہوتی، تو رات کی قدر کوئی جانتا نہیں. اگر رات ہی ہوتی، دن نہ ہوتا، تو دن کی قدر کوئی پہچانتا نہیں. تو اللہ نے ہر مومن کے ساتھ ایک منافق اور دشمن رکھا ہے تاکہ مومن کی منزلت کو پہچانا جا سکے. صلوات دے محمد والے محمد. ہر دور کا دشمن اسلام کے پیچھے لگا رہا، لیکن الحمدللہ نہ کل کچھ اسلام کا بگڑا تھا نہ آج بگڑا ہے. آپ جائیے، خدا سب کو، آپ کو سب کو لے جائے، روزگار سب کی تمناؤں کو پورا کرے. کہ آپ اربعین پہ جائیے، آپ کربلا جائیے، جتنا سب پانی خرچ ہوتا ہے، جتنی دوسری سہولتیں ہیں، سب کام میں ساری طرف سے. تو افسوس یہی ہوتا ہے کہ خدا جانے کل کون کرنے والا ہے. لیکن اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی کمی نہیں. روزوں کو دیکھیں گے آپ تو دیکھتے رہے گا. الحمد للہ جو ہے ہم روکا ہے نہیں گئے، اللہ نے جلدی نصیب فرمایا. جلدی جائیں، دیکھیں کیا کیا انہوں نے بنایا ہے، کیا کیا کام کیے ہیں. صرف سن لینا اور دل پر کوئی زخم نہ لانا، یہ شیعہ کی پہچان نہیں. اکثر ہمارے بچے، ہمارے جوان، اگر کوئی ایسا محفل میں کوئی جلوس نکلا ہے، اس میں جا رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، نعرے لگانے کی جگہ پر، لیکن یہ دیکھیے کہ وقت کیا ہے. مسکرانے کا ہمارا وقت ہے یا ہمارے رونے کا وقت ہے؟ آج پوری امت مسلمہ حالانکہ شیعہ ہی نہیں، مسلمان، دیگر مسلمان بھی رہبر انقلاب اسلامی جناب خامنہئی کو یاد کرتے ہوئے ایسا کردار شاید نہیں، ایسا مجسمہ شاید نصیب ہوگا، کیونکہ ہم نے بہت بڑا ایک ہیرا اپنے ہاتھوں سے دیا. ہمارے پاس اب رہبری کی کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتا. شیعوں کی ہمت، شیعوں کی دل کی ایک ڈھارس خامنہئی سے. ابھی کوئی بات ہو جاتی ہمارے ملک میں تو ہم کھڑے ہو جاتے بھئی کیا ہے، ہمارا ملک ایک شیعہ ہے، خامنہئی صاحب جیسی ہستی موجود ہے، ہمیں کس بات کر رہے ہیں. لیکن اب ہم شاید سر جھکانے کے قابل ہو کہ ہمارے رہبر دنیا میں نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی، بس چند لمحے آپ کی ضرورت ہمیں، پھر ہم اپنے بچوں سے عرض کریں گے اگر کسی جلوس میں جا رہا ہنسنے کا وقت نہیں، یہ دل کو رنجیدہ کرنے کا وقت ہے. یہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیوں وہ مارا گیا جو روزے دار تھا، وہ مارا گیا جو تنہا تھا. کیا بگاڑا تھا؟ کسی کی جاگیر لینی تھی، کسی کا کچھ خون چھین لیا تھا. اسلام کو ترقی دینے والا، اسلام کو بڑھانے والا کیا کیا تھا بھائی؟ بتائے تو صحیح دنیا میں کہ رہبر نے کیا کیا تھا، کیا غلطیاں تھیں. ہمارے تو شاید قدم میں کوئی لغزش بھی آ جائے، ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، اس سے تو کوئی غلطی بھی نہیں. نماز شب ادا کرنے والا
دنیا کو علم دین سے پر کرنے والا اب ہمارے درمیان میں نہیں رہا۔ عزیزان گرامی، جس کے اوپر پوری شیعت کا دار و مدار تھا، دھارس تھا، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں۔ تو عزیزو، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کہ دشمن نے کل میرے مولا کو بھی روزے دار تھے، خود جا کے مسجد میں علی نے اس ملزم کو جگایا تھا، لیکن سر پر ضربت ماری۔ آج علی کا غلام روزے دار تھا، ماہ سیام کا مہینہ جس میں اللہ نے جنگ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن کیسے وہ ظالم ہے جنہوں نے رہبر انقلاب کے گھر پر بم برسائے۔ عزادارو، اسی رات کے دل سے پوچھئے کتنی بیوائیں ہیں جن کو ڈھارس تھا، کتنی شیعہ عورتیں جن کو ڈھارس تھا، ہم سب کو بڑا ڈھارس تھا۔ ناز کروں گا آقا، آپ تو آئیے، ذرا اس ایران کی حالت کو دیکھیے، یا آپ کا خدا روزے کی حالت میں، نہ معلوم کس عالم میں، زمین ایران پر خدا کی قسم اجے قبل اللہ خدا اپنے سوائے بلا کے عزاداروں، کس عالم میں غربت میں، کس عالم میں مصیبت میں کیسے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ عزاداروں، اپنا کوئی مر جاتا ہے، کوئی خبر ملتی ہے تو یہ احساس ہوتا ہے تو کوئی کہتے خدا کرے کہ جھوٹ ہے۔ عزاداروں، کبھی جب نیوز سنی تو کچھ عرصے تک تو یہی سوچا کہ اللہ یہ جھوٹ ہو جائے، ایسا نہ ہو، لیکن کیا معلوم تھا کہ خدا کے قریب ارے شہادت نصیب ہوگی۔ خدا کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، اجے قبل اللہ۔ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اے مجتبیٰ خمینی، خدا آپ کو صبر دے، ارے آپ کا باپ کا سایہ نہ رہا، لیکن کاش اے مجتبیٰ اگر کربلا میں ہوتے، وہ ایک بیمار بیٹا، ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاکہ، باپ کا لاشا قریب پڑا ہوا، اے بابا، بیٹا مجبور ہے کہ تمہیں قدم بھی نہیں دے سکتا۔ اجے قبل اللہ، اجے تم رب پروردگار آپ کی آوازوں کو بلند فرمائے، رحمت نازل فرمائے۔ کیا آج ایران سے گزر رہی ایران کا بچہ سڑک پر ایک ہی آواز، اے میرے رہبر، اے میرے رہبر محی الدین ہو گئے۔ یہ ہمارا صبر ہے کہ رہبر ہمارے امام حسین سے زیادہ تو نہیں تھے۔ اللہ اکبر، جن کا ایک بیٹا مصیبت اور قید میں مبتلا، حسین کو تنہا، روایت کہتی ہے کہ جب سیدہ گلال تھک گیا تو نیان سے تلوار نکالی، اب حسین کبھی فرات پہ پہنچتے تھے، ابا